بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کے نام سے شروع جو دلوں کے راز بخوبی جانتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ آج میں آپ کے ساتھ سورۃ کوثر کے کچھ فضائل شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ وہ سارے فضائل و برکات آج میں آپ کو بتاؤں گی۔ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت جس کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ یہ سورت مکی صورتوں میں سے ہے۔ تو میرے دوستو، میرے پیارے بہن بھائیوں، جس وقت حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن میں انتقال ہوا تو کفار مکہ خاص کر کے عاص بن وائل آپ کو ابتر کہا کرتا تھا۔ ابتر کا مطلب ہے جس کی نسل آگے نہ چلے، یعنی جس کا کوئی لڑکا نہ ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اطمینان کے لیے یہ صورت نازل فرمائی کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عظیم نعمت سے نوازا ہے جو کسی نبی یا رسول کو بھی نہیں عطا کی گئی۔ حضرت انس بن مالک سے نقل کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، اتنے میں آپ کو کچھ اونگ سی طاری ہوئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر مبارک اٹھایا۔ بعض روایت میں ہے کہ لوگوں نے پوچھا آپ کس بات پر تبسم فرما رہے ہیں، اور بعض میں یہ ہے کہ آپ نے خود لوگوں سے فرمایا اس وقت میرے اوپر ایک سورت نازل ہوئی، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورت کوثر پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ معلوم ہے۔ فرمایا وہ ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھے جنت میں عطا کی ہے، جس میں بہت خیر ہے، اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کے پڑھنے پر ہمیں اجر و ثواب کتنا ملتا ہے، اس کے پڑھنے پر آخرت میں ہمارے لیے کیا خزانہ ہے، اور دنیا میں اس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک کیا کیا حاجات انسان کی قبول فرماتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے اس کو 10 نیکیوں کے برابر نیکی ملتی ہے۔ خیال رہے لام میم 3 حرف ہیں، لہٰذا اتنا پڑھنے سے 30 نیکیاں ملیں گی۔ اس چھوٹی سی سورت کے 108 حروف ہیں جس کو صرف ایک بار پڑھنے سے اللہ پاک 10,800 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں، اور اگر اس کو دن میں 33 بار پڑھا جائے تو کل حروف کی تعداد 3,564 بنتی ہے، اور پھر ان حروف پر نیکیاں 35,640 بن جاتی ہیں، وہ بھی صرف 10 منٹ کے ذکر سے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، سوچئے قیامت کے دن صرف ایک نیکی سے جنت یا جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ یہ کتنا بڑا ذخیرہ ہے جو ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم ہر کام کرتے ہوئے اپنی زبان پر اس کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ اگر اس سورۃ کوثر کو پڑھنے میں لگے رہیں تو کتنا بڑا نیکیوں کا ذخیرہ ہم جمع کر سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ روزانہ صبح 33 بار سورۃ کوثر کو پڑھنے کا معمول بنائیں گے تو اس سے آپ کو دنیا میں جو فائدے ملیں گے، اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی جائز دعا اللہ پاک سے مانگی جائے گی وہ پوری ہوگی اور قبولیت کا شرف حاصل ہوگا۔ آپ کی جو بھی صبح کے وقت حاجت ہوگی وہ اللہ پاک پوری فرما دیں گے۔ آپ کی کوئی بھی حاجت جو ہو 33 بار سورۃ کوثر کے پڑھنے کو اپنا معمول بنا دے، 10 دن آپ مسلسل کرتے رہیں، انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے آپ کی ہر طرح کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ بے روزگار ہیں، آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا تو آپ کے لیے بھی یہ وظیفہ بہتر ہے۔ آپ کے دشمن ہیں تو ان سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، مقصد ہو، آپ اس وظیفے کے ذریعے اپنا مقصد پورا کر سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 10 دن اس وظیفے کو کرنا ہے، اور انشاءاللہ انہی 10 دنوں میں آپ کو بہت اچھی خوشخبری ملے گی۔ میرا یقین ہے کہ جو شخص بھی اپنے دل میں جو بھی حاجت لے کر سورۃ کوثر کو روزانہ 33 بار پڑھے گا اور پڑھنے کا معمول بنا دیتا ہے، پھر نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اللہ پاک اس کی جو بھی حاجت ہوتی ہے وہ 10 دنوں کے اندر اندر
پوری فرما دیتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ہم آپ سے یہ امید کرتے ہیں کہ آپ روزانہ سورۃ کوثر کو پڑھنے کا معمول بنائیں گے۔ اور آخر میں آپ سب سے اتنی سی گزارش ہے کہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو جتنا بھی ہو سکے دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ اچھی چیز دوسروں تک پہنچانا بھی روز محشر کے لیے اور روز قیامت کے لیے اور آخرت کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔